بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، تقریر کا موضوع ہے آداب زندگی تعلیمات رسول کی روشنی میں۔ حضرات، ابھی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے، یعنی زندگی کے ہر گوشے میں، زندگی کے ہر مرحلے میں، شب و روز کے ہر لمحے میں ہم کون سا کام کس طرح سے کریں۔ ہم اس نبی کے نام لیوا ہیں جنہوں نے ہر محاذ پہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور ایک مومن ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے کام میں ہم اس بات کو ڈھونڈیں اور تلاشیں کہ اس کام کو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے کرتے تھے۔ اس حوالے سے، اس عنوان سے یکے بعد دیگرے بہت ساری تفصیلات ہمارے سامنے آئیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ باتیں آج آپ کے سامنے ہوں گی۔ آج ہم یہاں سے شروعات کرتے ہیں کہ ہم لوگ کپڑے پہنتے ہیں۔ کپڑے کے حوالے سے یہ بات ہم بتا چکے ہیں کہ مرد اور عورت دونوں کا دائرہ الگ الگ ہے، خاص طور سے سطر پوشی کے حوالے سے، سطر کو ڈھانپنے کے تعلق سے۔ جو مرد ہیں، ناف سے گھٹنے تک کا جو حصہ ہے، گھٹنے تک کا جو حصہ ہے، وہ اپنے گھر میں بھی اس کو چھپا کے رکھنا پڑے گا۔ جو عورتیں ہیں، ان کے زیادہ سے زیادہ اگر حالات اچھے ہیں تو جو ان کے چہرے کھلے رہ سکتے ہیں، ان کے دونوں ہاتھ جو گٹوں سے آگے والا حصہ ہے وہ کھلے رہ سکتے ہیں، اور پاؤں میں ٹخنوں سے نیچے کا جو حصہ ہے وہ کھلے رہ سکتے ہیں۔ عورتوں کے حوالے سے یہ ان کا سطر عورت ہے، اتنا حصہ کھلا رہے گا، باقی سب کو ڈھانکنا ہوگا غیر محرم کے سامنے۔ غیر محرم کون ہوتا ہے؟ غیر محرم وہ ہے جن سے انسان کی شادی ہو سکتی ہے۔ بہت شارٹ میں، بہت اختصار کے ساتھ، کہ غیر محرم وہ ہوتا ہے جن سے انسان کی شادی ہو سکتی ہے، اور وہاں پہ اس طرح کی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اگر حالات سازگار نہیں ہے، لوگ بدنگاہی کے شکار ہوتے ہیں، لوگ بدنگاہی کے عادی بنے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ غلط نگاہ ڈالتے ہیں عورتوں پہ، تو ایسی صورتحال میں چہرے کو بھی ڈھانکنا ہوگا عورتوں کو۔ تو یہ جو کپڑے پہنے جو ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کے لیے اس میں اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ جب کپڑے پہنتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کپڑے کو جھاڑ لیا کرتے تھے۔ کپڑے کو جھاڑ لینے کے نتیجے میں اس کی جو حکمت بتائی، حدیث کے اندر اس کی حکمت موجود ہے کہ بہت ممکن ہے کہ کوئی موذی ایسی چیز اس کے اندر ہو جو بغیر جھاڑے اگر ہم پہن لیتے ہیں تو ہم کو نقصان پہنچائے، اگر جھاڑ لیتے ہیں تو وہ چیز نکل جائے اور ہم کو نقصان نہیں پہنچے، پریشانی نہ ہے۔ اور جھاڑ لینے کے بعد کون سا ہاتھ اور کون سا پاؤں پہلے ڈالیں کپڑے میں؟ تو کپڑا جب پہن رہے ہوتے ہیں ہم، تو کپڑا پہننے کے وقت اس بات کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے کہ کپڑا پہنتے وقت پہلے دائیں کا خیال رکھنا چاہیے، دائیں کا، یعنی ہاتھ ڈال رہے ہیں کپڑے میں تو دایاں ہاتھ پہلے، بایاں ہاتھ اس کے بعد۔ پاؤں ڈال رہے ہیں کپڑے میں تو دایاں پاؤں پہلے ڈالیں گے اور بایاں پاؤں کپڑے میں بعد میں ڈالیں گے۔ اور جب ہم کپڑے کو پہن لیتے ہیں تو کپڑے کو پہن لینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعا سکھائی
وہ دعا کے الفاظ یہ ہوتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس طرح سے پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ کیا مطلب کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے، الذی کسانی ھذا الثوب، جس نے اس کپڑے کو مجھے پہنایا، ورزقنیہ، اور اس کو نصیب کیا، اور یہ میرے حصے میں یہ کپڑا آیا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے ہوا، من غیر حول منی ولا قوہ، بغیر میری کسی طاقت اور قوت کے، یعنی اگر اللہ نہیں چاہتا تو یہ کپڑے ہمیں میسر نہیں آتے۔ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، اور کچھ مدد کر دیجئے کپڑے کے حوالے سے، کپڑے کے عنوان سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب ہم شکر ادا کرتے ہیں کسی بھی نعمت کی ملنے پہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمتوں کا دائرہ دراز کرتا جاتا ہے، وہ نعمتیں ہمیں ملتی رہتی ہیں۔ اور قرآن شریف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ جب انسان شکر گزار بنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید عطا فرماتا ہے، اور اگر انسان ناشکری کرتا ہے، کبھی شکر کے الفاظ اس کی زبان پہ نہیں آتے، کبھی الحمدللہ کسی بھی نعمت کو پا لینے کے بعد اگر وہ نہیں بولتا ہے، اس بات کا خطرہ ہے، اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں وہ نعمت سے محروم نہ کر دیا جائے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں ضرور بے ضرور تم کو اضافہ کر کے دوں گا، بڑھا کر کے دوں گا، دیتا رہوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو ان عذابی لشدید، بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو یہ پہننے کے وقت جو کپڑے ہم پہنتے ہیں تو اس میں اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ دایاں ہاتھ پہلے کپڑے میں ڈالیں، اور بایاں اس کے بعد، دایاں پاؤں کپڑے میں پہلے ڈالیں اور بایاں پاؤں اس کے بعد۔ اچھا، جب اتارے تب کیا کریں؟ دیکھیے کپڑے ہم لوگ سب کے سب پہنتے ہیں، لیکن تھوڑا سا دھیان اگر ہم رکھ لیں تو کپڑا کا پہننا بھی ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث ہو جائے، ہمیں ثواب ملنے لگے، کپڑا پہننے پہ بھی ہم کو نیکی ملنے لگے۔ تو کپڑا اتارے جب تو پہننے کا اس کا الٹا ہوگا، اپوزٹ ہوگا اس کا۔ وہ کیسے کہ جب اتارنے لگے تو بسم اللہ پڑھ کے اتاریں۔ دوسرے یہ کہ کپڑے سے پہلے بایاں ہاتھ نکالیں، کپڑے سے پہلے بایاں پاؤں نکالیں کپڑے سے، یعنی اتارتے وقت پہلے بایاں پھر دایاں، اور پہنتے وقت پہلے دایاں پھر بایاں، اتنا خیال رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے معمولی چیزوں کی رہنمائی ملتی ہے حدیث کی کتابوں کے اندر، کہ ہم جو ہے جیسے جوتا چپل پہنتے ہیں، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ ایسی ہی ہے، اس میں کوئی رہنمائی نہیں، اس میں بھی رہنمائی ملتی ہے۔ شمائل ترمذی کو آپ پڑھیے حدیث کی کتاب، اس میں بہت ساری تفصیلات اس طرح کی ملتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی رہنمائی کی گئی۔ جب ہم جوتا پہنتے ہیں، چپل پہنتے ہیں، تو پہنتے وقت جوتے چپل میں پہلے دایاں پاؤں ڈالیں، اور جب اتارنے لگتے ہیں تو اس وقت ہم جوتے چپل سے پہلے الٹا پاؤں نکالیں۔ دماغ میں آپ کے آ رہا ہوگا کہ پہنتے وقت پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں، اور اتارتے وقت پہلے بایاں پاؤں نکالے چپل جوتے سے پھر دایاں، اور آگے بڑھتے ہیں تھوڑا اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہم کو کہیں جانا ہے، سفر کرنا ہے، گھر سے نکلنا ہے، تو گھر سے نکلنے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے حوالے سے خاص طور سے ایک چیز ملتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا ارادہ فرمایا کرتے تھے تو سفر شروع کرنے سے پہلے اور سفر مکمل کر لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ سفر شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے، اور لوٹ کر جب آتے تھے تب 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اور جیسے ہی ہم قدم باہر نکالتے ہیں کہیں پہ بھی جانے کے ارادے سے،
لمبا سفر ہو مختصر ہو کہیں پہ بھی جا رہے ہیں گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو ایسے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے الفاظ سکھائے. دعا کی کتابوں میں دعا کے عنوان سے گھر سے باہر نکلنے کی دعا کے عنوان سے وہ دعا موجود ہے. کیا؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی ہم اپنے سفر کی شروعات کر رہے ہیں بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں. توکلت علی اللہ میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ طاقت و قوت نہیں ہے مگر اللہ کے پاس. اللہ کے پاس سے طاقت و قوت اگر ہمیں ملی اللہ کی مہربانی کا معاملہ رہا تو ہم صحیح سالم گھر آئیں گے. ہم جہاں جا رہے ہیں صحیح سالم جائیں گے. بہت جامع دعا ہے اس دعا کو ہم کو یاد کرنا چاہیے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور سواری پہ جب ہم سوار ہوتے ہیں بلکہ سفر دو طرح سے کرتے ہیں. کبھی آدمی اکیلا سفر کرتا ہے کبھی جماعت کی شکل میں سفر شروع کرتا ہے. اگر جماعت کی شکل میں اگر ہم ہیں کئی لوگ ہیں اس میں 2-4 لوگ مل کر کے سفر کر رہے ہیں تو وہاں پہ اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے اپنے نبی کی تعلیمات کی روشنی میں کہ اپنا ایک سفر کا ایک امیر مقرر کر لینا چاہیے. اور کوئی بھی اہم کام ہو کہیں جانا ہو دوسرے لوگوں کو تو امیر صاحب کی جانکاری میں لا کر کے ہم کو کہیں جانا چاہیے. کوئی کام کرنا ہے تو رائے مشورے سے کرنا چاہیے. امیر صاحب کی جانکاری میں ان کے مشورے میں اس کو شامل کر کے وہ کام کرنا چاہیے. تو کئی لوگ مل کے سفر کر رہے ہوں تو امیر مقرر کرنا چاہیے ایک قائد ایک رہنما. اور سواری پہ سوار جب ہونے لگتے ہیں دیکھیے تفصیلات تو اور بھی ہیں لیکن بہت اختصار کے ساتھ ہم آپ کو بتا رہے ہیں بہت شارٹ میں تاکہ اتنا تو ہم کر ہی لیں. حالانکہ پھیلائیں تو اور بھی گنجائش ہے کہ سواری پہ جب ہم سوار ہوتے ہیں تو جیسے ہی سواری پہ قدم رکھتے ہیں بسم اللہ. سیٹ پہ جب بیٹھ جاتے ہیں تو الحمدللہ. شارٹ میں مختصر یہ بھی ہے کہ سواری پہ جیسے ہی قدم رکھے بسم اللہ سیٹ پہ بیٹھ جائیں تو الحمدللہ. اور سواری پہ سوار ہونے کی دعا پڑھ لیں. وہ کیا؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. یہ دعا آپ میں سے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یاد ہے لیکن اس کا مفہوم بھی دماغ میں رکھنا چاہیے کہ یہ دعا جو ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں سواری پہ بیٹھ جانے کے بعد سواری پہ سوار ہونے کے بعد سواری پہ قدم رکھنے کے بعد تو اس کا مطلب کیا ہے. اب دیکھیے کتنی جامع دعا ہے کہ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ہے اپنی عاجزی انکساری کا اظہار. اور جب انسان عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کی کسی نعمت کو اپناتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی شامل حال ہوتی ہے. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہے جس نے اس کو یعنی سواری کو میرے بس میں کر دیا میرے قابو میں کر دیا. سخر لنا مسخر کر دیا. پاک ہے وہ اللہ جس نے اس کو میرے قابو میں کر دیا اس کو میرے بس میں کر دیا. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. اور اس کو ہم قابو میں کرنے والے نہ تھے. اگر اللہ کی مہربانی نہ ہوتی اللہ کا دماغ نہ ہوتا دیا ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اگر ہمیں نہیں ملی ہوئی ہوتی اللہ تعالیٰ اگر ہمیں مال و اسباب نہیں دیا ہوا ہوتا تو یہ سواری ہم استعمال نہیں کر سکتے. یہ سواری کوئی بنانے والا بنا نہیں سکتا اگر اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا دماغ استعمال نہیں ہوتا. اگر ہماری جیب میں اگر گنجائش نہیں ہوتی تو اس کو ہم خرید نہیں سکتے تھے. اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تو ہم ٹکٹ نہیں خرید سکتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی کا معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سواری کو استعمال کرنے کے ہمیں لائق بنایا. اور یہ سب سفر کے حوالے سے ہے چونکہ سفر پہ جب انسان سفر پہ جب جانے لگتا ہے انسان
چلتا ہے تو اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے، سفر کا تصور ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی سفر کے ساتھ آخرت کے سفر کا بھی تصور دیا ہے کہ تو تم ابھی دنیا کا سفر کر رہے ہو، ابھی چھوٹے موٹے سفر کر رہے ہو، چند گھنٹوں کے لیے گھر سے باہر نکل رہے ہو، کچھ دنوں کے لیے گھر سے باہر جا رہے ہو، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارا جو سفر ہوگا وہ آخرت کا سفر ہوگا۔ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، بے شک ہم کو اپنے رب کی طرف پلٹ کے جانا ہے، یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا میں ہم نہیں رہیں گے، آخرت کا سفر کرنے میں مجبور ہو جائیں گے۔ اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں، ان تفصیلات کو ذہن و دماغ کے اندر آپ رکھیں۔ بہت سارے عناوین ہمارے ذہن و دماغ کے اندر ہیں جو یک بعد دیگر آپ کے سامنے ہم لانا چاہتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جن چیزوں کو ہم نے اب تک سنا ہے ان میں سے اختصار کے ساتھ کچھ چیزوں کو دماغ میں پھر بیٹھا لیجیے، اور اس ٹاپک کو بند کر کے دوسرے عنوان سے ہم اپنی تقریر شروع کرنا چاہیں گے آئندہ سے، کہ جیسے مثال کے طور پہ ہم کھاتے ہیں، تفصیل بتا چکے ہیں آپ کو، کچھ نہیں کرنا ہے، بس کھانا جو شروع کرنا ہے ہاتھ دھو لینا ہے، اللہ کا نام لے کر کے کھانا شروع کر دینا ہے۔ کھانا کھا لیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے الحمدللہ کہہ دینا، کم سے کم پوری دعا یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اسی طریقے سے جو ہے ہم مسجد میں آتے ہیں، کیا کرنا ہے، تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے کہ مسجد میں جب داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو پہلے دایاں پاؤں اندر رکھیں اور وہ دعا پڑھ لیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول۔ مسجد سے جب باہر نکلتے ہیں اتنا ہی تو دھیان رکھنا ہے کہ دایاں پاؤں باہر نہ رکھ کر کے آپ دایاں پاؤں پہلے باہر رکھ لیں، بایاں بعد میں، بایاں پہلے باہر کر لیں، دایاں بعد میں، اور وہ دعا پڑھ لیں، اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ ہم اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، قضاء حاجت کے لیے باتھ روم میں جاتے ہیں، بیت الخلاء میں جاتے ہیں، تو دھیان ہی تو رکھنا ہے تھوڑا سا کہ وہاں جب جانے لگتے ہیں تو جانے سے پہلے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ پناہ مانگ لینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی وجہ سے جو بیت الخلاء جانے کی جو دعا ہے، وہ دعا کے جو الفاظ ہیں وہ اسی طرح کا تصور دینے کے لیے ہے کہ چونکہ وہ گندی جگہ ہے، وہاں پہ ناپاک روحوں کا حملہ ہو سکتا ہے، ناپاک روحوں سے انسان متاثر ہو سکتا ہے، اس وجہ سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہے۔ کیا پناہ مانگتا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں نر اور مادہ ناپاک روحوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور جانے لگے، چونکہ وہ مسجد نہیں ہے، مسجد اچھی جگہ تھی تو پہلے دایاں پاؤں اندر کیا تھا پھر بایاں، مسجد کے مقابلے میں جب باہر جا رہے تھے تو مسجد کے مقابلے میں باہر کی جگہ اتنی اچھی نہیں ہے تو پہلے بایاں پاؤں باہر رکھا تھا، اس کے بعد دایاں۔ اسی طریقے سے بیت الخلاء جو ہے اس میں کیا ہے کہ باہر کے مقابلے میں وہ چونکہ گندگی اپنی دور کرنے کے لیے وہ جگہ ہے، ناپاکی کی جگہ ایک طرح سے ہوتی ہے، وہ اس وجہ سے باہر کے مقابلے میں اندر کی جگہ اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے وہ پاکی ناپاکی کے لحاظ سے۔ اس وجہ سے جب وہاں جائیں گے تو پہلے بایاں پاؤں اندر کریں گے، نکلیں گے تو پہلے دایاں۔ اور جب باہر ہم نکلتے ہیں جو حدیث کے الفاظ ملتے ہیں وہ جیسے اس طرح کے الفاظ بھی ملتے ہیں، غفرانک، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی اس حوالے سے کہ تھوڑی دیر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی یاد سے زبان سے اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو روکے رکھتے تھے، چونکہ وہ جو ہے قضاء حاجت کی جگہ ہوتی ہے، وہاں پہ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و اذکار نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے باہر نکلنے کے بعد کہتے تھے غفرانک، کہ تھوڑی دیر جو تیری یاد سے ہم غافل رہے، کا مطلب تجھ کو یاد نہیں کر پائے، تیری حمد و ثنا نہیں کر پائے اندر، اس کو تو معاف کر دے، غفرانک، اس سے تیری مغفرت میں چاہتا۔
اور دوسرا پہلو جو اس کا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان بیت الخلا میں جاتا ہے، اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، قضاء حاجت پوری کرتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہوتا ہے کہ انسان بہت آسانی کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے۔ اگر یہ اٹک جائے تو انسان پریشان ہو جائے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ سے گندگی دور کی اور مجھے عافیت بخشی۔ اگر اللہ کی مہربانی نہ ہوتی، اگر قرض، یہ جو قرض والی شکایت رہتی ہے، انسان اگر اس میں ضرورت سے زیادہ پریشان ہو جائے تو آپ ایسے انسانوں سے پوچھئے کہ کتنا پریشان ہو جاتا ہے، شب و روز اس کے خراب ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان جب شکر ادا کرتا ہے الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی کہہ کر کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی کا معاملہ کرتا رہتا ہے۔ اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں ہمارے سامنے، آتی رہتی ہیں، آتی رہیں گی۔ آپ پڑھتے رہتے ہیں، سننے والے سناتے رہتے ہیں، سننے والے سنتے رہتے ہیں، یہ سب کچھ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم توفیق کی دعا مانگیں۔ جانکاری تو بہت ہمیں حاصل ہوتی ہے، دعائیں تو ہمیں بہت ساری یاد ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جب توفیق نہیں ملتی تو دعا یاد ہونے کے بعد بھی ہم دعا نہیں پڑھ پاتے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق نہیں ہوتی تو اس طرح کی بہت ساری سنتوں کو زندہ کر کے بہت سارے اجر و ثواب کو ہم پا سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اگر ہمیں نہیں ملتی، اگر سچی طلب نہیں ہوتی ہمارے اندر جس کی وجہ سے اللہ کی توفیق نہیں ملتی، تو بہت ساری نعمتوں سے اور بہت سارے اجر و ثواب سے ایک طرح سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا بھی کریں کہ جتنی بھی جانکاری ہم کو حاصل ہو رہی ہے آداب زندگی کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام آداب کی رعایت کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔